السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں جس ٹاپک کو ڈسکس کروں گی وہ ایک میڈیسن کے بارے میں ہے۔ وہ میڈیسن جو ہے وہ بہت ہی ایک عام میڈیسن ہے، لیکن عام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ اہم میڈیسن ہے، یعنی کہ ایک عام اور اہم میڈیسن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میڈیسن کو ہمیں حمل کے پہلے 3 مہینوں میں لینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایون کہ جو لوگ حمل کی پلاننگ کر رہے ہیں یا جن کپلز کی نئی شادی ہوتی ہے اور وہ کانٹراسیپشن نہیں کرنا چاہتے اور فوری طور پر حمل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو جو ہے وہ فوری طور پر شروع کریں۔ اس میڈیسن کا نام ہے فولک ایسڈ۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ فولک ایسڈ اس حد تک کیوں ضروری ہے کہ ہمیں جیسے ہی پتہ چلے حمل کا ہم یہ شروع کر دیں اور پہلے 3 مہینوں میں شروع کریں، کیونکہ فولک ایسڈ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ سیل کے ملٹیپلیکیشن کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ ملٹیپلیکیشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ 1 سے 2 کا بننا، 2 سے 4 کا بننا، 4 سے 8 سیلز کا بننا، یہ اس عمل میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب یہ مددگار ثابت ہوتی ہے تو اس سے ایک پروٹین بنتی ہے جسے ہم ڈی این اے کہتے ہیں۔ اسی طرح حمل کے پہلے 3 مہینوں میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایک سیل سے شروع ہوتا ہے، اسی طرح 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے جو ہے وہ 16 سیلز، اس طرح ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن کا عمل ہوتا ہے۔ یہ فولک ایسڈ اس ڈویژن کے عمل میں جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب یہ مددگار ثابت ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ بچے میں پیدائشی طور پر جو نقص پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی نقائص، ان کو روکتی ہے، اس میں روکنے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ فولک ایسڈ جو ہے وہ کیوں اتنی مطلب کس طرح یہ رول پلے کرتی ہے نا۔ اب فولک ایسڈ جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ ملٹیپلیکیشن کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو بہت زیادہ پیدائشی نقائص جسے ہم کہتے ہیں کنجینیٹل انوملیز کو روکتی ہے۔ اب وہ کنجینیٹل انوملیز خاص طور پہ کون سی کنجینیٹل انوملیز ہیں؟ جسے ہم اسپائنل کارڈ سے ریلیٹڈ، اسپائنل کارڈ جسے مطلب کہ کمر سے، بچے کی کمر سے ریلیٹڈ، دماغ سے ریلیٹڈ جو بیماریاں، جو نقص ہوتے ہیں نا بچے میں پیدائشی طور پہ پائے جاتے ہیں، یہ ان کو روکنے کے عمل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس میں جو بہت ہی اہم ہے بچے کا دماغ کا پوری طور پر نہ بننا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس بھی پچھلے دنوں ایک پیشنٹ آیا تھا، میں نے اس کی الٹرا ساؤنڈ کی تو بچے کا دماغ نہیں بنا ہوا تھا، اسے ہم کہتے ہیں ایننکیفلی، یہ اس کو روکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسپائنا بائفیڈا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کی کمر میں پھوڑا، یہ اس چیز کو بھی روکتی ہے، اس کو اسپائنا بائفیڈا کہتے ہیں یا انکیفلوسیل کہتے ہیں، یعنی کہ پروٹروژنز ہو جانا، دماغ کی باہر نکل آنا نا، یہ ان چیزوں کو روکتی ہے۔ اور جو لوگ باقاعدگی سے فولک ایسڈ استعمال کرتے ہیں ان میں مسکیریجز کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بچے کا تالو پوری طرح نہیں بنتا، اس کے بھی چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں، جسے کلیفٹ لپ اور کلیفٹ پیلٹ کہتے ہیں نا۔ اس لیے بار بار آپ کو ایک ہی بات کہہ رہی ہوں کہ حمل کے پہلے 3 مہینوں میں اس کو لینا، اور جو لوگ حمل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ بھی اس کو شروع کریں۔ اب کس مقدار میں لینا چاہیے؟ اگر آپ فوری طور پہ، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ خود اپنے ہی طور پر اس میڈیسن کو شروع کر دیں۔ اس میڈیسن کو شروع کرنے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اب کس اماؤنٹ میں اس کو لینا چاہیے، اس کی کتنی ڈوز ہونی چاہیے؟ 400 مائکرو گرام جو ہے وہ جن لوگوں کو پہلے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہ 400 مائکرو گرام کی ڈوز میں اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے بچوں کو پہلے سے بچے میں یہ ایننکیفلی یا اسپائنا بائفیڈا یعنی کہ بچے کا سر نہ بننا، اس طرح کے مسائل ہیں، مسائل پہلے بچے میں ہو چکے ہیں، یا ان کے خاندان میں کسی بچے کو ایسے مسائل ہوں، یا اس مدر کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اس کو ہائی ڈوز میں دیا جاتا ہے نا۔ ہائی ڈوز یعنی کہ 5 ملی گرام کی ڈوز میں دیا جاتا ہے۔ اب یہ فولک ایسڈ جو ہے وہ نیچرلی طور پر کن چیزوں میں پایا جاتا ہے نا؟ اب یہ فولک ایسڈ جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ گرین لیفی ویجیٹیبلز یعنی کہ سبز پتوں والی سبزیوں میں پایا جاتا ہے، جس میں پالک، جس میں یہ جو ہے وہ ساگ، بروکلی وغیرہ۔ اب یہ بروکلی کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا گرین کلر کی، سبز رنگ کی جو گوبھی، اس میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اورنجز میں، مالٹے میں پایا جاتا ہے، لیکن مالٹے میں یہ بہت ہی کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔
یہ جو ایسی چیزیں ہیں جن میں نیچرلی طور پر پایا جاتا ہے. آج کل میں نے یہ دیکھا، میرے پاس اپنے کلینک پہ ہی ایک بچی آئی تھی، اس کا پہلا ہی بچہ تھا. میں اتنی حیران ہوئی کہ اس کا پہلا بچہ تھا اور پہلے ہی بچے میں اس کو یہ پرابلم تھا انکیفلی. میں نے جیسے ہی میرے پاس پہلی دفعہ آئی، میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو مجھے بچے کا ہیڈ جو ہے نا وہ پورا نظر نہیں آ رہا تھا، بچے کا سر پورا نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے اس کو بڑی الٹرا ساؤنڈ کے لیے کنفرم کرنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کو یہ مطلب وہی چیز ہے، انکیفلی ہے، بچے کا سر نہیں بنا ہوا. میں اتنی حیران ہوئی، اور پھر میں نے جب اس کی وہ ڈگ آؤٹ کیا، اس کی ہسٹری کے بارے میں پوچھا، تو وہ بچی بالکل سبزیاں لیتی ہی نہیں تھی. تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈائٹ پہ جو پہلی دفعہ جن لوگوں میں یہ پرابلم پائی جاتی ہے نا، ان میں ڈائٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. آپ لوگوں نے اپنی ڈائٹ میں اب یہ سبز پتوں والی سبزیاں جو ہے وہ عام طور پر، پالک تو ہر گھر میں ہر عام ملنے والی چیز ہے نا، تو بچیاں آج کل سبزیاں کھاتی نہیں. پالک کا استعمال کریں، ساگ کا استعمال کریں، اس کے علاوہ اورنجز کا استعمال کریں، ایووکیڈو ہوتا ہے ایک فروٹ ہے، اس کا استعمال کریں. اس کے علاوہ جو ہے بروکلی کا استعمال کریں. اور جو لوگ، میرا تو آپ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ ایک بہت ہی سستی میڈیسن ہے، بہت ہی سستی لیکن بہت ہی اہم میڈیسن ہے. جو لوگ حمل کرنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر اس کو شروع کریں، اور حمل جن کو ہو گیا ہے اور انہیں جیسے ہی پتہ چلے اس کو وہ لوگ بھی فوری طور پر شروع کریں، کیونکہ حمل کے پہلے 3 مہینوں میں ملٹیپلیکیشن کا عمل ہوتا ہے، اور یہ پہلے 3 مہینوں میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے یا اہم رول پلے کرتی ہے. کائنڈلی میری جو ویڈیو میں نے بنائی ہے یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے اور بہت ہی ایک اہم ٹاپک پہ بنائی ہے. میرا یہی آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے ایٹ دی اینڈ کہ اس کو خود بھی دیکھیں، اور باقی بچیاں جس کو مطلب باقی بچیوں کو بھی یہ آپ مطلب ریکمینڈ کریں کہ اس کو دیکھیں. اور ایٹ دی اینڈ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.